السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری چھوٹی سی یوٹیوب کی فیملی، انشاءاللہ یہ فیملی بڑی بھی ہوگی۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے ممی آپ فیملی کیوں بولتی ہیں؟ بہت تھوڑے سے تو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ فیملی کہتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جو بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک ریگولر ویورز ہیں اور وہ ایک فیملی بن جاتی ہے جس سے ہم چیزیں شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح وہ فیملی ممبرز بن جاتے ہیں۔ تو جی گرمیاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں اور تربوز سستے ہیں، تو پھر کبھی کبھی ہم تربوز کا مزہ لے لیتے ہیں گرمیوں میں۔ ویسے بھی فائدہ مند ہے، کھانا چاہیے۔ تو آج بھی میرے ہسبینڈ لیتے ہوئے آئے تھے باہر سے، تھوڑی تو ہم شربت بنا لیتے ہیں سم ٹائم، یا پھر ویسے ہی زیادہ تر کھا لیتے ہیں کیونکہ بچے پتہ ہے آپ کو کہ اپنی مرضی کی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں۔ کل تھا جی سنڈے کا دن اور کافی دنوں کے بعد نا کل کا سنڈے میرا بہت پرسکون گزرا، اور کافی دنوں کے بعد یا کہہ لیں کہ کئی سالوں کے بعد دوپہر میں سنڈے کے دن میں سارے کام جلدی کر کے، مطلب کھانے کے بعد مجھے اتنا ٹائم مل گیا تھا کہ میں سو گئی دوپہر میں۔ اور حریم کا اسکول اب ہو گیا ہے دوپہر کا، تو حریم اب دوپہر میں اسکول جاتی ہے تو میری ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ہے۔ اور یہ بچی میری ناشتہ کر رہی تھی، ہم سب اٹھے تو 10 بجے تک تو میں اٹھ گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ناشتہ بچے دیر سے کرتے ہیں کیونکہ صبح اب کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے کسی کا بھی، چھٹیوں کی وجہ سے عادت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو کھانا ہے تو یہی چائے پراٹھے ہی کھانے ہوتے ہیں۔ تو بچے ناشتہ کر رہے تھے، پھر میں حریم کو لے کے اسکول چھوڑنے جاؤں گی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے چھوڑنے جاتی ہوں، پھر شام میں لینے جاتی ہوں، اور پھر صبح مدرسہ اس کی چینج ہو گئی، صبح مدرسہ جاتی ہے تو مجھے مدرسے کے لیے بھی اس کو صبح 8 بجے چھوڑنے جانا پڑتا ہے، پھر 10 بجے لینے، یعنی کہ میری ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میری ٹانگوں کا درد تو میرے بس کیا کہیں، کیا حال ہے میرا۔ اور یہ کر رہی تھی ڈرائنگ، ماشاءاللہ اس کی ڈرائنگ بہت پیاری ہے، اور یہ سجا کے بیٹھی تھی اپنی کاپی کتابیں کلر بک، اور اچانک سے میں کسی کام سے آئی تو میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ اتنی پیاری ڈرائنگ اس نے بنائی ہے، مجھے نہیں آتا تھا اتنا اچھا بنانا، مطلب جیسے یہ چھوٹی کلاس میں ہے اور اتنی اچھی اس کی ڈرائنگ ہے، اتنی صفائی کے ساتھ کام کرتی ہے، تو میں تو نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے، کیونکہ میں بہت بڑی کلاس میں آ کر کے یہ سب کرنا شروع کیا میں نے۔ ہم لوگ کو اس وقت اتنا پڑھایا اور سکھایا جاتا نہیں تھا، اور جھوٹ کیوں بولوں، سچی بات ہے کہ اتنی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، اتنی آسانیاں نہیں ہوتی تھی، بہت مشکل سے پڑھا ہم لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ پڑھ لیا، اور جو مشکل ہم جھیلتے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو مشکل نہیں دینے چاہتے ہیں کہ ان کو جھیلنی پڑے، تو بس ہم اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ شام میں نے تھوڑی سوئیاں بنا لی تھی خشک والی، اور یہ بچوں کے فرینڈز آنے والے تھے تو میں ان کے لیے تھوڑی سی میکرونی، اس نے کہا تھا بیٹی نے میری بنا دیں، تو میں تھوڑی سی میکرونی بنائی، اور میں نے دوپہر کے کھانے میں ساگ بنایا تھا آج کے لیے، کل سنڈے تھا اور کل کا میں نے اتنا زیادہ شوٹ نہیں کیا تھا، تو یہ آج کے دن کا تھا، تو میں نے ساگ بنائے تھے، چاول بنائے تھے، اور بچوں کے لیے میکرونی بنا دی تھی کہ اس کی فرینڈز آنے والی ہیں، تو بس ایسے ہی کرتے دن گزر گیا۔ امی آئی تھیں، تھوڑا امی سے بات ہو گئی، اور تھوڑا بچوں کے، میں بھائی کے بچوں کے یونیفارم وغیرہ کے چکر میں بھی تھوڑی پریشان تھی، مارکیٹ جانا تھا، تو وہ چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو جی ڈرامہ سیریل قرضے جاں کی میں بات کروں گی۔ قرضے جاں ڈرامہ سیریل ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اس کی کہانی جو دکھائی گئی ہے یا جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح والدین نے جو کچھ کیا بہت ہٹ دھرمی کے ساتھ کیا، اور سمجھ نہیں آیا کچھ خاندان کے اصولوں کا بتا کر کے، یا پھر اپنے ایک طاقت کے گھمنڈ میں جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا، وہ ساری چیزیں کتنی آہستگی سے، آرام سے، کتنے مینیپولیٹڈ طریقے سے ان کے اپنی لائف میں ہو گئی، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ہو گئی۔ تو ہمیں یہ ہے کہ یہ چیز کافی حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم پوری دنیا سے جنگ کر لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ہم ہار جاتے ہیں، کیونکہ انسان کہیں بھی جیت سکتا ہے، بچوں سے ہار جاتا ہے، اپنے بچوں سے نہیں جیت سکتا۔ اور ہم جو کچھ بھی غلط یا صحیح جو بھی کرتے ہیں اپنی لائف میں، وہ ہمارے بچوں کے ذریعے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے بچوں کے ذریعے نہ آئے تو ہم تو سب سے جنگ کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، یا
کیا کہیں کہ ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اگر کسی دوسرے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. ہمیں فرق صرف پڑتا ہے جب ہمارے بچوں پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ان کو ہم کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں فرق پڑتا ہے. ورنہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے؟ نہیں فرق پڑتا. ہمیں صرف فرق پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو. تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے یا پھر ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس ڈرامے کی صورت ایک چیز ہمارے سامنے آئی تو ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم جیسے بہت سی چیزوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو اسی طرح ایک دوبارہ سے یادداشت تازہ ہوئی ڈرامے کے ذریعے کہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ دنیا گول ہے، یہ گھوم کے چیزیں وہیں واپس آتی ہیں. تو گھوم کے چیزیں وہیں واپس آتی ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر ایسے درخت لگائیں، ایسے کام کریں آپ کہ جب آپ گھوم کے واپس اس جگہ آئیں تو اس سے سایہ آپ کو ملے. خیر، لیکن دنیا ہے یہ، اور دنیا میں کچھ بھی انسان کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے کیونکہ وقت اور حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز کیسے چل رہی ہو یا کیا چیز کیسے پاسبل ہے. ہم بہت سی مجبوریوں میں بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے، یا ویسے تو ایسا نہیں ہے، خوف خدا ہے لوگوں کے اندر، بس ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. ورنہ خوف خدا تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے اندر ہے. ویسے ہی ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے. مزید ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کوئی غلط نتیجہ تو سامنے نہیں آئے گا. میں تو بہت دعائیں کرتی ہوں اور بہت کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ہاتھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جو آگے جا کر کے میرے بچوں کے لیے کسی مشکل کا ذریعہ بنے، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین، اللہم آمین. اور بس انہی باتوں میں میرا بلاگ تقریباً اینڈ ہو گیا ہے. میں بنا رہی تھی ساگ، چولہا میرا خراب ہو گیا ہے، ایک سائڈ سے آنچ تیز دے رہا ہے، اکثر چیزیں میری جل جا رہی ہیں. تو بس میں اسی کے ساتھ کروں گی اپنا بلاگ اینڈ. دعاؤں میں یاد رکھیے اور پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.